مسئلے جو اختلافی ہیں ان کو مختصر طریقے پر سمجھ لو۔ ان میں سے پہلا مسئلہ جو شدید اختلافی، وہ مسئلہ میں نے تفصیل کے ساتھ لکھا ہے حضرت شیخ الہند قدس سرہ کی جو ادلہ کاملہ ہے، اس کی جو میں نے شرح لکھی ہے تسہیل ادلہ کاملہ میں، اس مسئلے کو تفصیل سے لکھا ہے، تفصیل وہاں دیکھو، مختصر طریقے پر بیان کرتا ہوں۔ ائمہ ثلاثہ اور ہمارے صاحبین یہ کہتے ہیں کہ ظہر کا وقت ایک مثل تک رہتا ہے اور اس کے بعد معاً عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور امام اعظم رحمت اللہ علیہ سے 4 روایتیں، متون میں جو روایت ہے قدوری، کنز، وقایہ وغیرہ جو یہ متن ہیں، ان متون میں جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ ظہر کا وقت 2 مثل تک رہتا ہے اور اس کے بعد معاً عصر کا وقت شروع ہوتا ہے۔ متون میں ظاہر روایت لی جاتی ہے، یعنی امام محمد علیہ الرحمہ کی 6 کتابوں میں جو باتیں ہیں وہ باتیں متون میں لی جاتی ہیں، مگر ظاہر روایت کی کتابوں میں یہ مسئلہ مذکور ہی نہیں کہ امام اعظم کے یہاں ظہر کا وقت کب تک رہتا ہے، عصر کا وقت کب تک شروع ہوتا ہے، یہ مسئلہ ظاہر روایت کی کتابوں میں ہے ہی نہیں۔ البتہ امام محمد علیہ الرحمہ نے موطا ظاہر مذہب کی کتاب نہیں ہے، ظاہر روایت کی کتاب نہیں ہے، ظاہر روایت کی 6 کتابیں ہیں، ان سے ہٹ کر ہے یہ۔ موطا میں امام مالک علیہ یا امام محمد علیہ الرحمہ نے یہ صراحت کی ہے کہ امام اعظم کے نزدیک 3 مثل سے عصر کا وقت شروع ہو۔ ظہر کا وقت کب تک رہتا ہے یہ بات موطا میں بھی نہیں۔ بہرحال متون میں جو ظاہر روایت کو لکھنے کے لیے کتابیں متون لکھے گئے ہیں، ان میں امام اعظم کا یہی قول ہے کہ 2 مثل کے ختم تک ظہر کا وقت رہتا ہے اور اس کے بعد معاً 3 مثل سے عصر کا وقت شروع ہوتا ہے۔ حسن بن زیاد لؤلؤی امام اعظم کے ایک شاگرد ہیں، ان کی روایت امام اعظم سے وہی ہے جو جمہور کی روایت ہے، یعنی 1 مثل تک ظہر کا وقت رہتا ہے، اس کے بعد معاً عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ جو صاحبین کی اور امام ائمہ ثلاثہ کی رائے ہے وہی امام اعظم کی ایک روایت ہے، اور اس کو امام اعظم سے نقل کرتے ہیں حسن بن زیاد لؤلؤی۔ اور یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ امام اعظم نے اس رائے کی طرف رجوع کیا ہے، یعنی امام اعظم کی یہ آخری رائے ہے۔ صاحب در مختار نے اسی قول پر فتویٰ دیا ہے۔ عراق اور ترکیہ کے احناف اسی پر عمل کرتے ہیں، میں ترکیہ گیا تھا تو وہاں اسی پر عمل ہے، کیونکہ در مختار اسی علاقے میں لکھی گئی ہے۔ امام طحاوی علیہ الرحمہ نے اسی قول کو اختیار کیا ہے، مگر علامہ شامی نے اس پر بحث کی ہے اور اعتراضات کیے ہیں کہ یہ جو امام اعظم کا رجوع بیان کیا جاتا ہے یہ ثابت نہیں ہے رجوع۔ تیسری روایت امام اعظم کی یہ ہے کہ 1 مثل تک ظہر کا وقت رہتا ہے، دوسرا مثل محمل ہے، نہ ظہر کا وقت ہے نہ عصر کا وقت ہے، اور 3 مثل سے عصر شروع ہوتی ہے۔ یہ امام اعظم سے روایت ہے اسد بن عمرو کی۔ اسد بن عمرو یہ امام اعظم کے ایک شاگرد ہیں، اسد شیر کے معنی میں۔ اسد بن عمرو کی روایت امام اعظم سے یہ ہے کہ 1 مثل تک ظہر کا وقت ہے، پھر دوسرا مثل محمل ہے اور 3 مثل سے عصر شروع ہوتی ہے۔ چوتھی روایت امام اعظم کی یہ ہے کہ 2 مثل ختم ہونے سے
4 رکعت پہلے تک ظہر کا وقت ہے، اور مثل ثانی کا آخری 4 رکعتوں کے بقدر وقت محمل ہے، پھر تیسرے مثل سے عصر شروع ہوتی ہے۔ یہ روایت ہے معلّہ کی، جو امام ابو یوسف کے شاگرد ہیں وہ امام اعظم کی یہ روایت نقل کرتے ہیں۔ معلّہ یہ امام اعظم کی 4 روایتیں۔ متون میں جو روایت ہے وہ 1 مثل اور 2 مثل کی ہے، یعنی 1 مثل سے 1 مثل تک، استغفر اللہ۔ متون میں جو روایت ہے وہ 2 مثل کی، یعنی ظہر کا وقت 2 مثل تک رہتا ہے، اور اس کے بعد عصر کا وقت شروع ہوتا ہے، اور بیچ میں کوئی محمل وقت نہیں ہے۔ دوسری روایت جو حسن ابن زیاد کی ہے وہ جمہور کے مطابق ہے، 1 مثل اور 2 مثل کی روایت ہے، یعنی 1 مثل تک ظہر ہے، اس کے بعد دوسرے مثل سے عصر شروع ہوتی ہے، جس کو امام اعظم کا آخری قول بتلایا جاتا ہے، مگر اس کا آخری قول ہونا ثابت نہیں، اور بہت سے بزرگوں نے اس پر فتویٰ دیا ہے، اور دنیا میں بہت سی جگہ اس وقت بھی عمل ہو رہا ہے۔ تیسرا قول اسد بن عمرو کا ہے، وہ کہتے ہیں مثل ثانی محمل ہے، ظہر کا بھی وقت نہیں، عصر کا بھی وقت نہیں، جو 1 مثل تک ظہر اور تیسرے مثل سے عصر ہے۔ چوتھا قول معلّہ روایت کرتے ہیں کہ یہ دوسرا مثل ختم ہونے سے کچھ پہلے تک ظہر کا وقت ہے، اور دوسرے مثل کے آخر میں سے بقدر 4 رکعت کے محمل وقت ہے، پھر تیسرے مثل سے عصر کا وقت شروع ہوتا ہے۔ اس مسئلے میں 2 ٹوک فیصلہ کن روایات نہیں، اگر ایسی 2 ٹوک فیصلہ کن روایات ہوتی تو یہ اختلاف کیوں ہوتا؟ جمہور نے اور صاحبین نے امامت جبرائیل کی روایت لی۔ امامت جبرائیل میں حضور نے پہلے دن عصر پڑھائی ہے 1 مثل پر، اس پر کا مطلب یہ کہ 1 مثل ختم ہو گیا اور دوسرا مثل شروع ہوا، دوسرے مثل کے شروع میں عصر پڑھائی، اور دوسرے دن ظہر پڑھائی ہے 1 مثل پر، یعنی 1 مثل ختم ہونے سے پہلے، بالکل 1 مثل کے آخر میں۔ اور حضرت ابن عباس کی روایت میں جو آیا تھا لِوَقْتِ الْعَصْرِ بِالْأَمْسِ، یہ جملہ اللہ جانے کس نے بڑھایا ہے، یہ جملہ اللہ جانے کس نے بڑھایا ہے، اس لیے کہ حضرت جابر کی روایت میں یہ جملہ نہیں ہے۔ حضرت جابر کی روایت اور حضرت ابن عباس کی روایت دونوں کی بالکل یکساں ہے، ایک ہی مضمون ہے، بس یہی ایک جملہ حضرت جابر کی روایت میں نہیں ہے۔ اور امام بخاری علیہ الرحمہ کا قول گزر چکا ہے کہ اصح روایت حضرت جابر کی، لہذا ابن عباس کی روایت میں یہ جملہ بڑھا ہوا ہے، یہ اللہ جانے کس نے بڑھایا ہے۔ یا پھر یہ کہو، تعویل کرو کہ چونکہ مثل اول کا آخر اور مثل ثانی کی ابتدا، اس کا فرق محسوس نہیں ہو سکتا آدمی کو، اس لیے بظاہر تو دونوں دن ایک ہی وقت میں پڑھی گئی ہے، تو بظاہر کا اعتبار کر کے راوی نے یہ بات کہہ دی کہ کل گزشتہ جس وقت عصر پڑھائی تھی آج اسی وقت میں ظہر پڑھائی، در حقیقت ایک وقت میں ظہر اور عصر نہیں پڑھی گئی، لیکن چونکہ ایسا نقطہ ہے کہ ادھر اور ادھر 5-10 منٹ کا فرق ہے، وہ 5-10 منٹ کا فرق گھڑی کے بغیر نہیں جانا جا سکتا، اس لیے یہ بات کہی گئی، یہ مجازن، یہ دوسری تعویل کی گئی۔ غرض امامت جبرائیل میں جو یہ ٹکڑا ہے یہ جمہور نے اور صاحبین نے لیا ہے کہ 1 مثل تک ظہر، اس کے بعد عصر شروع۔ امام اعظم رحمت اللہ علیہ کے سامنے اس روایت کے علاوہ اور متعدد روایات ہیں، اور وہ ساری روایتیں میں نے وہیں ادلہ کاملہ میں جمع کی ہیں اور لکھی ہیں۔ مثال کے طور پر بخاری کی روایت ہے کہ ایک سفر میں مؤذن نے اذان دینے کا ارادہ کیا، تو حضور نے فرمایا ابرد، ابھی ذرا
ٹھنڈک ہونے دو، کیونکہ یہ سفر ہے، سفر میں نماز کہاں پڑھیں گے؟ حضور کے خیمے کے پاس میں جگہ ہموار کی گئی ہے، وہاں پڑھیں گے، اور وہ نہایت گرم ہے، کیسے نماز پڑھیں گے؟ تو حضور نے فرمایا ابھی وقت ٹھنڈا ہونے دو۔ مؤذن بیٹھ گئے، کچھ وقت کے بعد میں پھر اس نے ارادہ کیا، حضور نے پھر کہا برید، پھر بیٹھ گئے، پھر کچھ وقت وقفے کے بعد پھر مؤذن نے ارادہ کیا اذان دینے کا، پھر حضور نے فرمایا برید ابھی اور وقت ٹھنڈا ہونے دو۔ راوی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حتی رأینا فیء الطلول، یہاں تک کہ ٹیلوں کے سائے ہم نے دیکھ لیے، ٹیلوں کے سائے نمودار ہو گئے۔ جاؤ جسے تجربہ کرنا ہو جزیرۃ العرب میں پہنچ جاؤ، وہ ٹیلے آج بھی ویسے ہی ہیں، اور جا کر دیکھو ٹیلوں کے سائے کب نمودار ہوتے ہیں۔ ایک مثل تک کبھی بھی ٹیلوں کا سایہ نمودار ہو نہیں سکتا، ناممکن ہے۔ بلکہ بخاری شریف میں ایک جگہ پر تو یہ روایت ہے، اللہ جانے وہ صحیح ہے یا کیسی ہے، یہ کہا کہ حتی ساو الظل الطلول، ٹیلوں کا سایہ ٹیلوں کے بقدر ہو گئے۔ یہ بخاری میں الفاظ ہیں، اس روایت میں اللہ جانے وہ ماخوذ ہے یا نہیں۔ تو اولاً تو ٹیلوں کا سایہ ہی نمودار نہیں ہوتا ایک مثل سے پہلے، اور اتنا سایہ ٹیلوں کا نمودار ہوا، اسی کے بعد اذان دی گئی اور نماز پڑھی گئی۔ دوسری روایت ترمذی شریف میں آئے گی، گرمیوں کے شدت کے زمانے میں حضور نے یہ حکم دیا ہے کہ ظہر کی نماز ٹھنڈی کر کے پڑھو، ابردوا بالصلاۃ فإن شدت الحر من فیح جہنم۔ ہمارا ملک اور عرب کی صورتحال الگ ہے۔ ہمارے ملک میں دوپہر کو جب سخت گرمی شروع ہو جاتی ہے تو لو چلنے لگتی، لو لگتی، اور اسی لیے بچوں کو گھر عورتیں روکتی ہیں، ارے باہر مت نکل لو لگ جائے گی، باہر مت نکل لو لگ جائے گی۔ عرب میں ایسا نہیں ہوتا، عرب میں جہاں 12 بج گئے دوپہر کو کہ ایسی ہوا بند ہو جاتی ہے کہ پتا بھی نہیں ہلتا۔ اب جو نکلے گا اسے دھوپ لگتی، وہاں ہوا تو ہے ہی، لو تو لگتی نہیں، وہاں دھوپ لگتی ہے، اور جیسے لو لگنے سے آدمی مر جاتا ہے، دھوپ لگنے سے مر جاتا ہے۔ اس لیے جس زمانے میں حج گرمیوں میں آتا ہے، حکومت اتنا پروپیگنڈا کرتی ہے، اتنا اتقوا ضربات الشمس، اتقوا ضربات الشمس، دھوپ لگنے سے بچو، دھوپ لگنے سے بچو، وہاں دھوپ لگتی ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ سمندر کی طرف سے، مکہ سے 80 کلومیٹر پر سمندر ہے، جدہ سمندر کے کنارے ہے، جدہ مکہ سے 80 کلومیٹر ہے۔ سمندر کی طرف سے ٹھنڈی ہوا چلنے لگتی ہے، اور وہ ایسی ہوا ٹھنڈی آتی ہے کہ دھوپ میں بیٹھے بیٹھے بھی نیند آ جاتی۔ یہ جب ہوا چلتی ہے تب موسم ٹھنڈا ہوتا ہے، اس سے پہلے موسم ٹھنڈا نہیں پڑتا ہے۔ محمد ابن کعب قرظی ایک جلیل القدر تابعی ہے، ان کا قول ہے اذا فاءت الاشیاء وحبت الارواح یقال ابرزتم فالرواح۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم سفر میں ہوتے ہیں، اذا كنا فی السفر، سائے پلٹ جاتے ہیں، فاءت الاشیاء، یعنی جیسے یوں صبح دراز ہوتے ہیں، ایسے زوال کے بعد یوں مشرق کی طرف سائے دراز ہو جاتے ہیں۔ ظاہر اتنا سا ذرا سا سایہ نکلا ہے، اسے دراز ہونا نہیں کہیں گے۔ جب سائے دراز ہو جاتے ہوتے ہیں، فاءت الاشیاء وحبت الارواح، اور ہوائیں چلنے لگتی، تو قافلے میں اعلان کیا جاتا ہے کہ بھئی موسم ٹھنڈا ہو گیا، اب سفر شروع کرو۔ یہ محمد ابن کعب قرظی جلیل القدر تابعی ہے یا صحابی ہے،
ان کا یہ قول ہے نکون فی السفر فإذا فاءت الأفیاء وحبت الارواح یقال ابردتم فالرواح. شام کا سفر شروع کرو. جیسے ٹیلے جزیرت العرب میں آج بھی باقی ہیں، ختم نہیں ہو گئے، اسی طریقے پر ہوائیں کب چلتی ہیں یہ بھی جزیرت العرب میں آج بھی وہی صورتحال ہے. قدرت کے اس نظام میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. جسے تجربہ کرنا ہو پہنچو مکے میں. اور میں نے خوب تجربہ کیا ہے، ایک مرتبہ نہیں کئی دنوں تو تجربہ کیا ہے. میں عصر کی نماز پڑھتا تھا حرم شریف کی چھت پر. وہاں نماز ہو جاتی تھی، نماز کے بعد ہم وہیں بیٹھے رہتے، مغرب کے لیے وہیں بیٹھے رہتے تھے. تو عصر کی نماز ختم ہونے کے آدھا گھنٹے کے بعد وہ ہوا شروع ہوتی. ایک وقت دن نہیں، میں نے کئی دن تجربے کیے ہیں کہ کبھی عصر کی جماعت جب ہوتی تھی کبھی وہ ہوا شروع نہیں ہوتی. عصر کی نماز ختم ہونے کے بعد جب آدھا گھنٹہ گزرتا تھا تب وہ ہوائیں شروع ہوتی تھی اور وہیں اوپر دھوپ میں بیٹھے بیٹھے نیند آ جاتی. تو اب جاؤ تجربہ کرو، کبھی ایک مثل کے ختم تک یہ ہوا نہیں چلتی. یہ روایات ہیں، ان روایات سے ذہن اس طرف جاتا ہے کہ شاید ظہر کے آخر وقت میں تبدیلی ہوئی. شاید، یقینی نہیں، شاید ظہر کے آخر وقت میں تبدیلی ہوئی، ویسی جیسی عصر کے آخری وقت میں تبدیلی ہوئی. دیکھو امامت جبرائیل کی روایت میں دیکھو حضور نے دوسرے دن عصر کی نماز کب پڑھائی ہے؟ ایک مثل پر، دو مثل پر پڑھائی ہے، دو مثل پورے ہونے پر عصر پڑھائی ہے. یہ عصر کا آخری وقت نہیں، عصر کا آخری وقت تو غروب تک ہے اور مستحب وقت جو ہے وہ سورج کے پیلا پڑنے تک ہے. اور دو مثل تو بہت جلدی ہوتے ہیں. آج کل جو ہم عصر کی، ہمارے یہاں عصر کی اذان ہوتی ہے اس وقت دو مثل ہوتے، دو مثل پورے ہو جاتے ہیں، تیسرے مثل کے شروع میں عصر کی اذان ہوتی ہے. تو وہاں تک عصر کا آخر وقت کہاں ہے؟ عصر کا آخر وقت مستحب آخر وقت، سورج پیلا پڑتا وہاں تک ہے. تو امامت جبرائیل میں عصر کا جو آخری وقت بیان کیا گیا ہے اس میں بالیقین تبدیلی ہوئی ہے اور ساری امت اس تبدیلی کو مانتی ہے. تو جب عصر کو یوں کھسکایا تو ظہر کو یوں کھسکایا. جب عصر کو یوں کھسکایا سورج پیلا پڑنے تک گیا تو وہ شروع سے عصر کو پیچھے کیا اور ظہر کو آگے بڑھایا، کیونکہ یہ تو یقینی ہے. اور ان روایات کی بنیاد پر احتمال پیدا ہوتا ہے کہ ظہر کا وقت ایک مثل کے بعد بھی شاید باقی رہتا. ان دو چیزوں کے ملانے سے ذہن اس طرف جاتا ہے کہ جیسے عصر کے وقت میں امتداد ہو گیا ہے ظہر کے آخر وقت میں بھی امتداد ہو گیا ہے. جتنا اس کو یوں بڑھایا ہے اتنا ظہر کو یوں بڑھایا ہے. قرینہ دلیل نہیں، قرینہ یہ روایت ہے. حتی رأینا فیء الطلول ابردوا بالصلاۃ، یہ روایت ہے، قرینہ ہے، دلیل نہیں. اس کے بعد دو باتیں یاد رکھو. امام اعظم رحمت اللہ علیہ کا ایک مزاج ہے اور وہ آج بیان کر رہا ہوں، آئندہ ہمیشہ یاد رکھیے. وہ یہ ہے کہ اختلافی مسائل میں، یعنی جس مسئلے میں روایات میں اختلاف، اس میں امام اعظم اس روایت کو لیتے ہیں جس میں احتیاط کا پہلو. یہ امام اعظم کا خاص مزاج ہے. اور معاملات کی جو روایات ہیں ان میں امام اعظم اس روایت کو لیتے ہیں جس میں عدل کا اور انصاف کی زیادہ رعایت ہے. کیوں؟ عبادت کا مدار احتیاط پر ہے اور معاملات کا مدار انصاف پر ہے. لہذا جون سی روایت میں عدل و انصاف زیادہ سمجھ میں آتا ہے، امام اعظم وہ روایت لیتے ہیں. اور عبادات، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ سب عبادات ہیں.
ان عبادات میں وہ روایت امام اعظم لیتے ہیں جس میں احتیاط کا پہلو، یہ امام اعظم کا خاص مزاج ہے، اور اس مزاج کے لیے کوئی دلیل نہیں پیش کرنی، یہ تو مومن کو یہ مزاج ہونا ہی چاہیے۔ لہذا اس ضابطے کو ذہن میں رکھ کر کے آئندہ جب تک کتاب الحج ختم ہو وہاں تک اسی ضابطے پر امام اعظم کے اجتہادات ہوں گے کہ اگر روایات میں اختلاف ہے تو امام اعظم وہ روایت لیں گے جس میں احتیاط کا پہلو۔ دیکھو، ایک شخص مثل ثانی میں اثر پڑتا ہے، یہ احتیاط کے خلاف ہے۔ ممکن ہے ابھی اثر کا وقت ہی شروع نہ ہو، ایک شخص شفق ابیض ختم ہونے سے پہلے عشاء پڑھ لیتا ہے، یہ احتیاط کے خلاف ہے، ممکن ہے ابھی عشاء کا وقت ہی شروع نہ ہو، لہذا احتیاط اس میں ہے کہ تیسرا مثل شروع ہونے کے بعد ہی اثر پڑھو، اور شفق ابیض غروب ہونے کے بعد ہی عشاء پڑھو تاکہ بالیقین اثر اور عشاء صحیح ہو جائے۔ اور احتیاط کا پہلو یہ بھی ہے کہ ایک مثل ختم ہونے سے پہلے پہلے ظہر پڑھ لو، شفق احمر ختم ہونے سے پہلے پہلے مغرب پڑھ لو، ممکن ہے مثل ثانی ظہر کا وقت نہ ہو، ممکن ہے شفق ابیض مغرب کا وقت نہ ہو، لہذا تاخیر مت کرو، ایک مثل ختم ہونے سے پہلے ظہر پڑھ لو، شفق احمر میں مغرب پڑھ لو، احتیاط یہی۔ لیکن اگر کسی مجبوری میں دیر ہو جائے، بس میں سفر کر رہا تھا، مثل اول کے ختم تک بس پہنچی ہی نہیں اپنی جگہ پر، مثل ثانی میں پہنچی، تو اب ظہر پڑھو، کیونکہ یا تو ظہر ادا ہوگی، اگر ظہر کا وقت ہے تو ظہر ادا ہوگی، اور اگر فرض کرو نفس الامر میں ظہر کا وقت نکل گیا ہے تو ظہر قضا ہوگی، ذمہ بہرحال فارغ ہوگا، ادا ہو کر فارغ ہوگا یا قضا ہو کر فارغ ہوگا۔ ایسے مغرب میں اگر کسی مجبوری میں دیر ہو گئی تو شفق ابیض میں مغرب پڑھو، اگر وہ مغرب کا وقت ہے تو ادا ہو جائے گی، نکل گیا ہے تو قضا ہو جائے گی، ذمہ بہرحال فارغ ہو جائے گی۔ کہنا ہے کہ حالت اختیار میں ظہر کو ایک مثل سے مؤخر نہیں کرنا، شفق احمر سے مغرب کو مؤخر نہیں کرنا، مجبوری کی حالت کے احکام یہ ہے۔ یہ مسئلہ میں نے مختصر طریقے پر بتایا، امام اعظم کا مزاج یہ ہے اور اس مزاج کے مطابق ہمیں عمل اس طرح کرنا ہے۔ اس لیے علماء دیوبند کا فتویٰ درحال ہے کہ عراق میں، ترکی میں فتویٰ صاحبین کے قول کے مطابق جو روایت امام اعظم کی اسی پر فتویٰ ہے، مگر علماء دیوبند نے اس پر فتویٰ نہیں دیا ہے۔ کیوں نہیں دیا ہے؟ امام اعظم کے مزاج کے خلاف ہے، عبادات کے باب میں احتیاط کے خلاف ہے، لہذا اصل ظہر ہمیشہ ایک مثل سے پہلے پڑھی جاتی ہے، دوسرے مثل میں ظہر کو مؤخر نہیں کیا جاتا، اور عصر ہمیشہ تیسرے مثل کے بعد پڑھی جاتی ہے، یہی احتیاط کا پہلو ہے۔